حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس موقع پر آپ سے بات کرنا یہ اس موقع کا حصہ نہیں ہے کہ ختم ہو تو بیان ہو، تقریر ہو، یہ اس کا حصہ نہیں ہے. ہم لوگ اس لیے کر لیتے ہیں آپ سے بات کہ آپ جمع ہیں اور آپ کے اس وقت دل و دماغ میں تھوڑی سی گنجائش پیدا ہو گئی ہے جہاں ہم اللہ کی بات سن سکتے ہیں اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی جائے. تو یہ جو آپ کے دل و دماغ میں تھوڑی سی لچک پیدا ہوئی ہے، گنجائش پیدا ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ضرورت کی بات کرتے ہیں. ورنہ جیسا عرض کیا، یہ کوئی ختم کا حصہ نہیں ہے کہ جب ختم ہو تو بیان ہو، نہیں تو کل مشکل ہو جائے گی، ہے نا، کہ بھائی بیان نہیں ہوا تو مطلب ختم ہی نہیں ہوا. ہوتا ہے نا، مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ ختم پر بیان ختم کا حصہ نہیں ہے. تو بس فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ کو کچھ توجہ ہے، کچھ اندر میں گنجائش ہے، تھوڑی سی جگہ بن گئی ہے. تو چلو کوشش کی جائے کہ آپ کی اس جگہ جو بنی ہے نا، اس میں ہم کچھ آپ سے درخواست لگا دیں یا آپ سے کچھ بھیک مانگ لیں، آپ سے کچھ بھیک مانگ لیں. دیکھو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، مسلمانوں کی ساری دنیا میں مقام و مرتبے کا دار و مدار وہ جس بات پر ہے، وہ بات آپ کے پاس نہیں ہے. اور اگر ہم یوں کہہ دیں دور دور بھی نہیں ہے تو شاید ہم غلط نہ ہوں گے، بلکہ مسلمان کے مقام مرتبے کے لیے جو ضروری ہے وہ تو ہے نہیں، اس کے مٹانے کے لیے جو باتیں ہوا کرتی ہیں وہ سب آپ کے اندر موجود ہیں. کوئی ایسی چیز شاید ہو جو ہماری اس موجودہ نسل کی زندگی میں شب و روز میں داخل نہ ہو گئی ہو. یعنی
ہم اپنی پوزیشن مٹانے والی باتیں کر رہے ہیں۔ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ آپ میں سے بہت بڑا پارٹ ہے، بہت بڑی تعداد ہے جس نے یہ مان بھی لیا ہے، کہہ بھی رہی ہے، دہرا بھی رہی ہے، اور وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا سطح میں آ جائیں گے تو ہمارے حالات بڑھیا ہو جائیں گے، گورنمنٹ میں آ جائیں گے تو ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ ارے ہم نہ آئیں گے تو کم سے کم ہمارے والے آ جائیں۔ آپ کے والے ہیں نا کچھ، جن کو آپ کہتے ہیں یہ ہماری پارٹیاں ہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہاں آپ ڈھونڈ لیجئے، 1000 برس تلاش آئیے، کر لیجئے تلاشی وہاں جا کر، یہ وہاں ملے گا نہیں۔ کہ مسلمانوں کو گورنمنٹ مل جائے، اقتدار مل جائے، ہاؤس میں پہنچ جائیں، سطح پا لیں، تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے، ان کی پوزیشن بڑھیا ہو جائے گی، یہ عزت پالیں گے، یہ پوزیشن پالیں گے، ان کی رینک بدل جائے گی، ان کو لوگ سلام کریں گے، صاحب سلام صاحب۔ ہے نہیں، کہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے، وہاں آپ 1000 برس تک ٹارچ لے کے بھی ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گا، ملے گا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی پوزیشن کے برباد کرنے والی باتوں سے جب تک آپ نہیں بچیں گے، آپ صحیح نہیں ہو پائیں گے۔ آپ کی پوزیشن، چلو اچھا یہاں RSS ہے نا بھائی، آپ کو یہی تو ہے نا، ہم کیا بتائیں یار، ہم یہ اکھاڑ سکتے ہیں، ہے نا؟ کیا دماغ ہے معلوم؟ پچھلے ہفتے آپ نے ہمارے کولے پہ ٹھوکر ماری تھی، اب ہم یہ لگا رہے ہیں، کیا لگا رہے ہیں؟ ارطغرل کا گانا، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم نے یہ سڑکوں پہ اب یوں بھیڑ لگا کے جمعہ پڑھی ہے۔ پچھلا جمعہ آپ نے یوں پڑھ کے دکھایا ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہم نے ہنکار مار دی اور پولیس جو ہے بیک فٹ پہ چلی گئی۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں نادانی کی باتیں، خدا کی قسم میرا جیسا آدمی اس بات کو نہیں مانتا ہے۔ یہ کوئی بیک فٹ نہیں ہے، کوئی یہ سب فالتو کی بات ہے آپ کی، اور آپ مانتے ہیں تبھی تو لگا رہے ہیں اپنے موبائل پہ، تبھی تو لگا رہے ہیں ارطغرل کے گانے کے ساتھ۔ کیا کر لیا آپ نے؟ ہم نے شاسن کو بیک فٹ پہ ڈال دیا۔ کیا کر دیا؟ شاسن کو بیک فٹ پہ ڈال دیا۔ ہاں میرے بھائیوں، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہماری ماں کی عزت لوٹنے کی کوئی بات سپنے میں بھی نہ سوچے، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اپنی آنکھ پاک کرنی ہوگی۔ جب تم پاک بنو گے تو اللہ تمہاری پاکیزگی کی وجہ سے تمہارے گھر کی عورتوں کو پاکیزہ رہنے کا فیصلہ کر دیں گے۔ تمہاری آنکھیں غلیظ اور نجس ہو جائیں گی تو تم کو اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے دکھائے گا، لو دیکھ لو، ہم نے تمہاری گندگی جو تم نے پسند کی تھی تمہاری آنکھوں کے سامنے دکھا دی ہے۔ کیا دکھا دی ہے؟ کہ آپ سنیں گے، آپ سنیں گے، آپ کو سننا پڑے گا اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ برداشت نہیں کرنا پڑے گا، سمجھوتا کرنا پڑے گا، یعنی غیرت کو آپ خود اپنے ہاتھ سے کچلیں گے اور کہیں گے ہم مرد نہیں ہیں، ہم
نامردی کی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں. ہم غیرت مند نہیں ہیں, ہم بے غیرتوں کے باپ بن چکے ہیں. ہم نے کمینگی کی چوڑیاں پہن لی ہیں. آپ کو سننا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, سمجھوتا کرنا پڑے گا. آپ کچھ نہیں اگھاڑ سکتے ہیں جب خود آپ کی بہن اعلان کر دے میں جا رہی ہوں. کیا کر لیں گے آپ؟ اور اگر 18 سال کی, 20 سال کی, 21 سال کی ہے, میں آپ کو بتاؤں, ایک باپ نے نیو اٹھایا اور نیو سر پہ مار لیا, رات کے 2 بجے بھاگ گئی, اور 2:30 بجے کہیں پہ نکاح پڑھا دیا, سب چٹ تھا. پھر رات ہی میں انہوں نے کوشش کر کے پولیس بھیج کے اٹھوا لیا. سویرے لڑکا آرام سے بیٹھا ہوا ہے, لڑکی بات کر رہی ہے, پولیس سے کہا گئی تھانے پر, میں 21 سال کی ہوں, میں اپنے نکاح کا فیصلہ قانوناً کر سکتی ہوں. پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ میں کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ قانون کس کا ساتھ دے رہا؟ آپ کی بٹیا کا. وہ کیا کہہ رہی ہے ابا سے؟ ابا یہ بھول جاؤ کہ میں پلٹ کے تمہارے یہاں آؤں گی. تو اس نے نیو کما اٹھایا, سر پہ مار, اپنی مجبوری ظاہر کری. یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ مجبوری نہیں ہے. یہ جو بھی میں نے الفاظ استعمال کیے, یہ وہ چیز ہے, یہ وہ چیز. میں دہراؤں گا نہیں, بار بار دہراؤں گا, آپ کو تکلیف پہنچانا ہوگی. سنا اس لیے رہا ہوں, آپ وہاں پہ کھڑے ہو, کیوں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے؟ آپ خود اس پر مبتلا ہو. میری بات غلط ہو, کھڑے ہو کے کہو, اے مولوی کے بچے بیٹھ جا بے, جھوٹ بول رہا ہے جو بیٹھ کر. آپ خود اسی میں مبتلا ہو. آپ خود اس ننگائی کو, گندگی کو, نجاست کو, غلاظت کو اور بدتمیزی کو, بےہودگی کو کیا کہہ رہے ہو؟ معاشرے کا نام دے رہے ہو, عشق کا نام دے رہے ہو, پاکیزگی کا نام دے رہے ہو. میرے پاس ایک آیا, ارے مولانا تہجد پڑھتی ہے یار, ہمارے لیے تہجد و دعائیں کرتی ہے. ہم نے کہا میرے بچے, جو اپنے باپ کو بھول کر, ماں کو بھول کر, بہن کو بھول کر, بھائی کو بھول کر شادی سے پہلے تیرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دے, اس سے زیادہ غلیظ, بے وفا, غدار دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے. جو شادی سے پہلے تمہارا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہے, اس کا مطلب وہ کسی گناہ کی وفادار ہے, کسی غلاظت کی وفادار ہے, حیا و پاکیزگی کی وفادار نہیں ہے. یہ تمہیں لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے مرنے کو تیار ہیں, یہ تمہیں لگ رہا ہے, یہ تمہیں لگ رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں, مر بھی جاؤ تو تم کہاں پہنچو گے؟ جہنم پہنچو گے. نکاح سے پہلے دیکھو گے تو زنا, بات کرو گے تو زنا, گھماؤ گے تو زنا, ٹہلاؤ گے تو زنا, ہنسو گے تو زنا. سب کچھ تمہارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ نکاح سے پہلے یہ سب کچھ زنا ہے. اور زنا کے بعد آدمی بزدل ہو جاتا ہے, کمینہ ہو جاتا ہے, کھٹیا ہو جاتا ہے, بزدل ہو جاتا ہے, بزدل ہو جاتا ہے, بزدل ہو جاتا ہے. جو شراب پیے بزدل ہو گیا, جو زنا کرے بزدل ہو گیا, جو سود کھائے بزدل ہو گیا, جو جھوٹ بولے بزدل ہو گیا. آپ باڈی بنا کر بزدل بہادر نہیں بن سکتے ہو. جم میں جا کر آپ بہادر نہیں بن سکتے ہو. بہادری کا فارمولہ کہیں اور سے آتا ہے, وفاداری کا فارمولہ کہیں اور سے آتا ہے. ہاں میرے بھائیوں, یہ آخری بات ہے, اللہ کے طرف سے ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی بھی زمانے میں اور کسی کے لیے بھی کوئی تبدیلی کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں جب تک کہ تبدیلی کا فیصلہ خود میں اپنے لیے نہ کروں. خود میں بدلوں گا. اللہ کی بڑائی کیا ہے معلوم؟ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انا عند ظن عبدی بی. ارے سنو میرے پیارے بندو, ہم نے اپنے ساری قدرت کے فیصلے تمہارے رغبتوں, چاہتوں اور ارادوں کے حوالے کر دیے ہیں.
تم جو ارادے کرو گے میری قدرت کے فیصلے تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ اب سوچو ہمارے کیا ارادے ہیں، سوچو ہمارے کیا ارادے ہیں۔ تمہارے ارادے پاکیزگی کے ہیں، تمہارے ارادے طہارت کے ہیں، تمہارے ارادے ایمان کے بھی کوئی تبدیلی کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں جب تک کہ تبدیلی کا فیصلہ خود میں اپنے لیے نہ کروں، خود میں بدلوں گا۔ اللہ کی بڑائی کیا ہے معلوم؟ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انا عند ظن عبدی بی۔ ارے سنو میرے پیارے بندو، ہم نے اپنے ساری قدرت کے فیصلے تمہارے رغبتوں، چاہتوں اور ارادوں کے حوالے کر دیے ہیں۔ تم جو ارادے کرو گے میری قدرت کے فیصلے تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ اب سوچو ہمارے کیا ارادے ہیں، سوچو ہمارے کیا ارادے ہیں۔ تمہارے ارادے پاکیزگی کے ہیں، تمہارے ارادے طہارت کے ہیں، تمہارے ارادے ایمانداری کے ہیں، تمہارے ارادے اللہ کے ساتھ، اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور جانثاری کے ہیں؟ نہیں ہیں، تو پھر جو ہیں وہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جو ہیں وہی ہوگا۔ وہ آپ پوچھو اپنے آپ سے کہ تمہارا ارادہ کیا ہے، تمہاری تمنا کیا ہے، تم نے کیا سوچا ہے، تم نے کیا سوچا ہے، تمہارا پلان کیا ہے، تمہارا ڈریم کیا ہے، تمہارے ڈیزائر کیا ہیں۔ بس میرے بھائیوں، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز وقت انتظار کر رہا ہے۔ اگر آپ اپنے نیٹ کے ذریعے سے ہماری فلسطین کی بہنوں بچیوں کی تصویر بھیج کر یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور پھر اپنی شام، اپنی صبح اور اپنے ارمان نہیں بدلتے ہو، تو خدا کی قسم نیٹ بیچنے والی کمپنی کے مددگار ہو۔ کیا ہو؟ ارے اس راستے سے نیٹ کی فروخت اور سیل بڑھ گئی ہے۔ یہ پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے پھر؟ ارے کس کے پاس جا رہا ہے؟ انہی قاتلوں کے پاس جا رہا ہے، انہی ظالموں کے پاس جا رہا ہے، انہی کمینوں کے پاس جا رہا ہے۔ اگر ان تصویروں سے تمہارے ارادے نہیں بدلے، تمہاری سوچ نہیں بدلی، تم نے مسلمانوں کے لیے جینے کا اور مرنے کا فیصلہ نہیں کیا، تم نے اسلام کے لیے جینے اور مرنے کا فیصلہ نہیں کیا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری اور جانثاری کے لیے جینے اور مرنے کا فیصلہ نہیں کیا، تو تم خود اس انٹرنیٹ کے بہت بڑے دلال ہو، بہت بڑے دلال ہو۔ تم یہ سب بھیج کر جتنا نیٹ یوز ہو رہا ہے اس کے پیسے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ پھر آپ یہودیوں کے دلال ہو، آپ ان گندے لوگوں کے دلال ہو۔ یہ ان پر اللہ کا غضب اتر چکا ہے۔ انہی نے دھوکہ کیا دیا ہے معلوم؟ کیا دیا ہے دھوکہ معلوم؟ انہی نے وکاس کا اور ڈیولپمنٹ کا لباس پہنا ہے، اور اس سے یہ خوبصورت ہو گئے ہیں۔ اللہ کی مار اور اللہ کے غضب سے کہ جو شکل ہے وہ چھپا لی ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ ترقی یافتہ ہیں، دنیا ان کے ہاتھ میں ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب آگے جاؤ گے جب دکھائی دے گا، آگے جاؤ گے جب دکھائی دے گا۔ یہاں زمین پہ بیٹھ کر بہت ساری اونچائیوں کی باتیں نہ ہم تمہیں سنا پائیں گے، نہ ہم تمہیں سمجھا پائیں گے۔ تم کیا کہو گے؟ مولانا جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ مجبور ہو، جو آپ کو معلوم ہے اتنا ہی سمجھو گے، اس سے زیادہ آپ نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، کہو تو دامن پھیلا کر بھیک مانگو۔ اپنے ارمان بدلو، اپنے ڈیزائر بدلو، اپنے ڈریم بدلو، اپنے ارادے بدلو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بنو، جانثار بنو، اللہ کے، اسلام کے، قرآن کے وفادار بنو، جانثار بنو، اور اسی میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کرو۔ اگر یہ ہماری نسل اللہ کے لیے جینے اور مرنے، اسلام پر جینے اور مرنے کا فیصلہ کر لے، تو ہم ایک صحت مند باڈی
جس کے گٹے کٹ چکے ہوں، ہاتھ کے بھی اور پیر کے بھی، وہ کچھ کر سکتا ہے؟ ہمارے یہ گٹے ہم کو واپس مل جائیں گے، ہمارے یہ گٹے۔ مان کے چلو ایک انسان ہے جو بڑا صحت مند ہے، بہت صحت مند ہے وہ انسان، لیکن اس کے دونوں ہاتھوں کے گٹے بھی کاٹ دیے گئے ہیں، دونوں پیروں کے گٹے بھی کاٹ دیے گئے ہیں، وہ کیا کر پائے گا؟ تو ہم ایسے ہی اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ آپ کے ڈیزائر بدل جائیں، آپ کے ڈریمز بدل جائیں، آپ کے ارمان بدل جائیں، آپ اسلام کے وفادار ہو جاؤ اور اسلام کے نام پہ جینے اور مرنے کا فیصلہ کر لو، میں سچ کہتا ہوں ہمارے ہاتھ کے بھی گٹے واپس آ جائیں گے اور ہمارے پیروں کے گٹے بھی واپس آ جائیں گے۔ پھر ہم وہ دکھا سکتے ہیں کر کر جو دنیا سوچ نہیں سکتی ہے، دنیا سوچ نہیں سکتی ہے، وہ ہم دکھا سکتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں دکھا پا رہے ہیں کر کر؟ اس لیے کہ آپ کے ڈیزائر، آپ کے ڈریمز، آپ کی راتیں وہ تو پوزیشن کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں، اللہ کے غضب کو بلا رہی ہیں، اللہ کی ناراضگی کو بلا رہی ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ زانیوں پہ مدد اتارتا، شرابیوں پہ اتارتا؟ اللہ کی مدد سود کھانے والوں پہ اترتی، مکاروں پہ اترتی، جھوٹ بول کر غبن کر کے زندگی گزارنے والوں پہ، مال چرا کر ان کا پیسہ دبا کر ان کا پیسہ دبا کر مکاری اور یاری کر کے ان پہ اللہ کی مدد اترتی؟ آپ کیا اترتی ہوگی، ہمارے یہاں نہیں اترتی ہے۔ اللہ کو کوئی لالچ نہیں ہے ہمارے جیسوں سے، کوئی لالچ نہیں۔ ہماری قیمت کب ہے؟ جب ہمارے دامن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب ہم ان کی دہلیز پر ہیں، ان کی چوکھٹ پر ہیں، تو ہماری قیمت ہے، پھر کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہم کہیں اور پڑے ہوئے ہیں لت پت، تو اللہ کے ہاں ایسے انسانوں کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ مارے جائیں، یہ کاٹے جائیں، یہ مارے جائیں، یہ کاٹے جائیں، کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ آپ کی عادت بہت خراب ہے۔ کیا عادت خراب ہے؟ ابھی کل آپ طیب اردگان کو اپنا ہیرو بتا رہے تھے، اور ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں آج کل؟ اوہو طیب اردگان نے عورتوں کے لیے کیا کہہ دیا، ان کے لیے کیا کہہ دیا، ان کے لیے کیا کہہ دیا۔ یہ آپ ڈھونڈیں اور تلاش کریں کہ یہاں ہمارا قائد بیٹھا ہوا ہے، وہاں ہمارا قائد بیٹھا ہوا ہے، یہاں ہمارا قائد بیٹھا ہوا ہے۔ یہ آپ کی عادت ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی رہبری اور ان کا گائیڈنس قرآن مجید ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی قائد کی؟ ہم بغیر قائد کے نہیں ہیں۔ اسلام بانجھ نہیں ہے، اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کا لیڈر کون ہے؟ کبھی مت کہنا ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے۔ یہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی اور ان کے ساتھ بغاوت کے جملے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ اوے پاگلوں، اوے دماغ کے پاگلوں، اے دماغ کے دیوانوں، اے دماغ کے پاگلوں، ایسے جملے مت نکالا کرو، محمد کو تکلیف پہنچے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا لیڈر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، جب تم ان کی گائیڈنس سے باہر جاؤ گے، باہر بھاگو گے، تو تمہارا کوئی لیڈر نہیں ہے، تمہارا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ اور میں نے شروع میں کہہ دیا، چناؤ کی بنیاد پر لیڈرشپ تلاش کرنے والے بھکاری ہیں، بھکاری ہیں، بھکاری ہیں، دیوالیے ہیں، دیوالیے ہیں کہ چناؤ کی بنیاد پر لیڈرشپ کی بات کرنے والے۔ یہ سب تمہارے لیے گندے لوگ ہیں۔ ہمارا قرآن ہمارا سنویدھان ہے، اور ہمارا لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد سوال کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا من بعدی ابدا، تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی تم گائیڈنس کے ساتھ ہوگے، لیڈرشپ کے ساتھ ہوگے۔ کیا فرمایا؟ اس کے وَعَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور یہ جو دانت ہوتے ہیں نا اندر والے، ان سے ہماری اس بات کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب آدمی اندر کے دانت سے مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو وہ طاقتور ہو جاتی ہے۔
تو ہماری گائیڈنس قرآن مجید ہے، ہماری لیڈرشپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم ایسا درخت نہیں ہے جو بانجھ ہو چکا ہے، ہم کوئی ایسا درخت نہیں ہے جو پرانا اور بڈھا ہو چکا ہے اور اس پہ پھل نہیں آتے ہیں اور اس پہ پھول نہیں آتے ہیں۔ ہم کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں، یہ تو پاگل لوگ ہیں جو آپ کے درمیان یہ باتیں اٹھاتے ہیں، جو آپ کے درمیان باتیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر نہیں گئے ہیں، قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، ختم نہیں ہو گئے ہیں، قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے تمہارا لیڈر بھی موجود ہے اور تمہاری گائیڈنس بھی موجود ہے، قرآن کا کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بس توبہ کرو۔ کیا کرو؟ توبہ کرو۔ کہ ہم توبہ کرتے ہیں، اپنی اماں کو بھی نہیں ستائیں گے، اپنے ابا کو بھی نہیں ستائیں گے، اپنی بہنوں کو بھی نہیں ستائیں گے، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کریں گے، اور اسلام کے پیغام کو، دین کے پیغام کو، اللہ اس کے رسول کی بات کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے جان کی بھی بازی لگائیں گے، مال کی بھی بازی لگائیں گے۔ جب تم اسلام کے لیے جیو گے اور جب تم اسلام پہ مرنے کا فیصلہ کرو گے، خدا کی قسم تم امر ہو، تمہیں کوئی نہیں مار سکتا ہے۔ اور جب تم گناہوں کے لیے جینے کا فیصلہ کرو گے تو تم مردہ ہو، تمہیں مارنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے، تم مردہ ہو۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں میرے بھائیوں، اب وقت نہیں ہے، اب وقت نہیں ہے، اینڈ از نیئر، خاتمہ قریب ہے دنیا کا، اور یہ وقت کھڑے ہونے کا ہے۔ اور یہ جو بیت المقدس کی جگہ ہے، یہ دنیا کے خاتمے کی جگہ ہے، یہاں آخری مارکہ ہونے والا ہے، اور یہاں آخری مارکہ ہوگا، اور یہاں اسلام کا نام بلند ہوگا۔ بڑی اچھی بات ہوگی کہ ہم بھی اس میں حصہ لے لیں۔ وہ تو جو لڑیں گے، وہ جو اسلام کا کام کریں گے، لیکن ہمارا بھی کچھ اس میں حصہ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ہمارا بھی کچھ اس میں حصہ ہو جائے۔ وہ جب آئے گا وقت، ہم اس سے پہلے مر جائیں گے، لیکن ہم نے یہ نیت کر رکھی تھی کہ ہم اسلام کے لیے جئیں گے، اسلام پہ مریں گے، اللہ کے کلمے کو بلند کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہ ڈریم ہے، نہ کوئی ڈیزائر ہے، نہ ارمان ہے، نہ حوصلے ہیں، نہ کوئی زندگی اس کے علاوہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا کو درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم مانے لیتے ہیں، آج کے دن ہمارے نام اعمال میں لکھ لیا جائے کہ ہم نے اقرار کر لیا ہے، ہم نے اقبال کر لیا ہے، ہم نے ساری غلطیاں مان لی ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، ہم نے تیرے غصے کو بھڑکا دیا ہے، ہم نے تیری غیرت کو بھڑکا دیا ہے، ہم نے تیری کبریائی کی گستاخی کر رکھی ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ سارے مسلمانوں کو معاف فرما دے، مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، سب کو معاف فرما دے۔ جو تیرے یہاں پہنچ گئے اور انتقال ہو گیا ان کو بھی معاف فرما دے، جو اس دنیا میں زندہ ہیں ان کو بھی معاف فرما دے، اور جو پیدا ہوں گے ان کو بھی معاف کر دینا۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اور ہدایت کی محنت کے لیے جو محنت درکار ہے اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اسلام پر جینے اور اسلام پہ مرنے کا حوصلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے جھوٹ بولا توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے اور گندے کام کیے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے ان سے گستاخی کری ہے، ہم نے ان سے زبان لڑائی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کو ابا کہنا فرض تھا، اے اللہ ہم نے کچھ اور کہہ دیا انہیں، اے اللہ اس بڑے گناہ کو معاف فرما دے، اس بڑے گناہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے قیام کو قبول کر لے،
اے اللہ ہمارے سجدے کو قبول کر لے، اے اللہ ہمارے رکوع کو قبول کر لے، اے اللہ ہم نے جو قرآن پڑھا اور سنا اسے قبول کر لے، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے فرمائے ہیں اے اللہ اس کے مطابق ہمیں اجر و ثواب عطا فرما دے، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان کو مسلمانوں کے حق میں، امت مسلمہ کے حق میں، عالم اسلام کے حق میں اے اللہ بلندیوں پر پہنچنے کا ذریعہ بنا کے قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم لوٹنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم پلٹنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم نے بہت اس زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہے، اے اللہ راتوں کو بھر دیا ہے، دن میں بھی گناہ کر ڈالے ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم ہی سے سارے گناہ ہو رہے ہیں، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، جو مریض ہے انہیں شفا دے دے، جو مریض ہے انہیں شفا دے دے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو قرضے میں ہیں ان کے قرضے کو ادا کرا دے، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ ان کی مدد کا فیصلہ فرما دے، بچوں کی مدد کا فیصلہ فرما دے، زخمیوں کی مدد کا فیصلہ فرما دے، عورتوں کی مدد کا فیصلہ فرما دے، امن اور سلامتی کے اعتبار سے فیصلہ